سبق نمبر 16 نظم پہاڑ اور گلہری محمد علامہ اقبال۔ ڈاکٹر علامہ اقبال 1877 عیسوی میں پیدائش، 1938 عیسوی میں ان کی وفات ہو رہی ہے۔ شیخ محمد اقبال نام تھا اور اقبال تخلص۔ اقبال 1877 عیسوی میں سیالکوٹ پنجاب میں پیدا ہوئے۔ ان کے آباء و اجداد کشمیری پنڈت تھے جو ترک وطن کر کے سیالکوٹ میں آ بسے تھے اور مذہب اسلام قبول کر لیا تھا۔ انہوں نے مولوی سید میر حسن سے عربی اور فارسی کی تعلیم حاصل کی۔ ایم اے کرنے کے بعد گورنمنٹ کالج لاہور میں انگریزی اور فلسفے کے پروفیسر ہو گئے۔ 1905 عیسوی میں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے انگلینڈ گئے، جہاں سے بیرسٹری کا امتحان پاس کیا اور جرمنی یونیورسٹی سے ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی۔ 1908 میں واپس وطن آ کر ہائی کورٹ میں وکالت شروع کی، مگر یہ پیشہ ان کے مزاج اور طبیعت دونوں کے خلاف تھا، اس لیے جلد ہی اسے چھوڑ دیا۔ انہیں بچپن ہی سے شاعری کا شوق تھا۔ وہ مرزا داغ اور دہلوی سے اصلاح لیتے تھے۔ انہوں نے قوم کو بیدار کرنے کے لیے کئی نظمیں لکھی۔ خضر شعاع امید، مسجد قرطبہ، لیلاً خدا کے حضور میں اور طلوع اسلام ان کی مشہور نظمیں ہیں۔ ان کے علاوہ بچوں کے لیے انہوں نے جو نظمیں لکھی ہیں ان میں بچے کی دعا، قومی تہوار، قومی ترانہ، پہاڑ اور گلہری، ہمدردی، پرندے کی فریاد، ماں کا خواب وغیرہ خاص طور سے قابل ذکر ہیں۔ ان نظموں کے ذریعے اقبال نے بچوں میں بلند خیالی، ایمانداری، سچائی، محبت، بھائی چارہ، انصاف پسندی، بلند کرداری، انسانی جذبہ، مل جل کر سامنے رہنے اور ایک دوسرے کی مدد کرنے جیسی صفات پیدا کی ہے۔ اقبال کی شاعری کے کئی مجموعے شائع ہو چکے ہیں، جن میں بانگ درا، ضرب کلیم، بال جبریل اور ارمغان حجاز وغیرہ اہم ہیں۔ اقبال کی کئی کتابیں اردو کے علاوہ فارسی اور انگریزی میں بھی شائع ہو چکی ہیں۔ الفاظ و معنی، شعور، سمجھ، عقل، آن بان، شان، شوقت، ناچیز، معمولی، حقیر، باتمیز، تمیزدار، حکمت، تدبیر، بساط، حیثیت، نری، صرف، پست، نیچی، کم درجہ، نکمی، بیکار، ہنر، فن، کام کی صلاحیت۔ نظم کا خلاصہ اور مرکزی خیال۔ اقبال کی یہ نظم ایک تمثیلی نظم ہے۔ اس میں انہوں نے پہاڑ اور گلہری کا مکالمہ پیش کیا ہے۔ اس نظم میں شاعر نے پہاڑ اور گلہری کو ذریعہ بنا کر قوم کو ادنا اور اعلیٰ میں فرق نہ کرنے کا پیغام دیا ہے۔ اقبال نے اس نظم میں پہاڑ اور گلہری کی بات چیت کو بڑے مؤثر انداز میں بیان کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک پہاڑ گلہری سے کہتا ہے، تو اتنی چھوٹی ہے کہ تجھے شرم کے مارے پانی میں ڈوب کر مر جانا چاہیے۔ تو اتنی چھوٹی ہے ہونے کے باوجود اپنی عقل پر غرور کرتی ہے۔ یہ تو خدا کی شان کریمی ہے کہ تو حقیر اور معمولی چیز ہے اور تو خود کو بہت کچھ سمجھتی ہے۔ پہاڑ گلہری سے کہتا ہے، تجھ میں بالکل عقل نہیں ہے، تو بے شعور ہے اور خود کو باتمیز سمجھتی ہے۔ میرے سامنے تیری کوئی بساط نہیں، یہاں تک کہ زمین بھی میری برابری نہیں کر سکتی۔ تو پھر ایک معمولی اور چھوٹی سی گلہری ہے۔ تیری اور میری برابری کسی بھی صورت میں ممکن نہیں۔ کہاں مجھ جیسا لمبا چوڑا پہاڑ اور کہاں تجھ جیسی چھوٹی گلہری۔ گلہری پہاڑ کی باتیں سن کر اسے کہتی ہے کہ تو کیوں یہ اپنے منہ میاں مٹھو بن رہا ہے، ذرا زبان سنبھال کر اور ہوش میں آ کر بات کر۔ تیری یہ باتیں بالکل غلط ہے، تو کس غلط غفلت میں پڑا ہے۔ خدا نے کائنات کی ہر شے میں کوئی نہ کوئی خاصیت ضرور پیدا کی ہے، اس نے فضول اور بے مقصد کوئی چیز نہیں بنائی۔ گلہری پہاڑ سے کہتی ہے کہ اگر میں تیری طرح لمبی چوڑی نہیں تو کیا ہوا، تو بھی تو میری طرح چھوٹا نہیں ہے۔ یہ خدا کی مصلحت ہے کہ اس نے کسی کو امیر، کسی کو غریب اور کسی کو بڑا چھوٹا بنایا ہے۔ دنیا کی ہر چھوٹی بڑی شے میں قدرت ربانی کا جلوہ کار فرما ہوتا ہے۔ اگر تجھے اس نے بڑا بنایا ہے تو مجھے بھی چلنے پھرنے اور پیڑوں پر چڑھنے کی قوت بخشی ہے۔
تجھ میں بڑا ہونے کے سوا کوئی اور خوبی نہیں ہے، تو ایک جگہ سے دوسری جگہ آ جا نہیں سکتا۔ آخر میں گلہری پہاڑ سے کہتی ہے کہ اے نادان پہاڑ سن، اس دنیا میں کوئی بھی چیز نکمی اور فضول نہیں ہے، ہر چیز کو اپنی ایک حقیقت اور اصلیت ہے۔ مرکزی خیال۔ اقبال نے پہاڑ اور گلہری کے مکالمے کے ذریعے پیغام دیا ہے کہ خدا کی پیدا کی گئی ہر شے اپنی جگہ اہم ہے، چھوٹی اور بڑی چیز کی اپنی اپنی اہمیت ہے۔ قدرت کے اس کارخانے میں کوئی چیز چھوٹی بڑی نہیں، خدا نے ہر چیز کو کسی نہ کسی مصلحت کے تحت بنایا ہے۔ اس نظم کے ذریعے اقبال نے اونچ نیچ اور ادنا اعلیٰ میں فرق نہ کرنے کا پیغام دیا ہے۔ یہ بندوں کی تشریح معاشائر اور صنف کے حوالے سے۔ کوئی پہاڑ یہ کہتا تھا یہ گلہری سے، تجھے ہو شرم تو پانی میں جا کر ڈوب مرے، ذرا سی چیز ہے اس پر غرور کیا کہنا، یہ عقل اور یہ سمجھ یہ شعور کیا کہنا، خدا کی شان ہے ناچیز چیز بن بیٹھی، جو بے شعور ہوں یوں باتمیز بن بیٹھی، تیری بساط ہے کیا میری شان کے آگے، ذبیح ہے پست میری آن بان کے آگے۔ شاعر اور صنف کا حوالہ۔ یہ بند ہمارے نصاب میں شامل نظم پہاڑ اور گلہری سے لیا گیا ہے۔ اس کے شاعر ڈاکٹر علامہ اقبال ہے۔ اس نظم میں انہوں نے پہاڑ اور گلہری کا مکالمہ بڑے مؤثر انداز میں بیان کیا ہے۔ اس بند میں پہاڑ گلہری سے کہتا ہے کہ اے حقیر معمولی گلہری، تجھے شرم ہو تو کہیں پانی میں ڈوب کر اپنی جان دے دے، تو ذرا سی چیز ہے لیکن اس پر بھی غرور کرتی ہے، تجھے اپنی عقل اور سمجھ پر بڑا فخر ہے۔ یہ تو خدا کی شان کریمی ہے کہ ناچیز بھی اپنے آپ کو بڑے کام کی چیز سمجھتے ہیں، اور جو بالکل ناسمجھ ہے وہ بھی خود کو بڑا تمیز دار سمجھ رہے ہیں۔ اے گلہری میرے سامنے تیری کیا بساط ہے جو تو میرا مقابلہ کر سکے، میرا مقابلہ تو زمین بھی نہیں کر سکتی، وہ بھی میرے سامنے بہت پست ہے۔ مشقی سوال و جواب۔ پہاڑ گلہری سے ڈوب کر مرنے کو کیوں کہا؟ پہاڑ گلہری کے چھوٹے ہونے پر طعنہ دیتے ہوئے کہتا ہے کہ تو اتنی چھوٹی ہے کہ تجھے شرم کے مارے پانی میں ڈوب کر مر جانا چاہیے۔ گلہری نے پہاڑ کو کیا جواب دیا؟ گلہری نے پہاڑ کو غرور بھری باتیں سن کر کہا، تیری یہ تمام باتیں غلط ہیں، یہ غلط فہمی اپنے دل سے نکال دے، کیونکہ یہ خدا کی شان کریمی ہے کہ اس نے کسی کو چھوٹا تو کسی کو بڑا بنایا، لیکن سب کی اہمیت اپنی جگہ آپ ہے، اس دنیا میں کوئی چیز فضول اور بیکار نہیں۔ پہاڑ نے اپنی بڑائی میں کیا کہا؟ پہاڑ نے اپنی بڑائی میں گلہری سے کہا، تیرا اور میرا مقابلہ ممکن نہیں ہے، کہاں مجھ جیسا لمبا چوڑا پہاڑ اور کہاں تجھ جیسی حقیر اور چھوٹی سی گلہری، میرے آگے تیری کوئی حیثیت نہیں، یہاں تک کہ زمین بھی میرے سامنے پست ہے۔ کن باتوں سے خدا کی قدرت کا پتہ چلتا ہے؟ خدا نے اپنی حکمت سے کسی کو چھوٹا تو کسی کو بڑا بنایا۔ دنیا کی چھوٹی اور بڑی چیزوں کو اور ان کی صلاحیتوں کو دیکھ کر خدا کی قدرت کا پتہ چلتا ہے۔ گلہری ایسا کون سا کام کر سکتی ہے جو پہاڑ نہیں کر سکتی؟ گلہری ایک جگہ سے دوسری جگہ آ جا سکتی ہے، پیڑوں پر چڑھ سکتی ہے اور ہر چیز کو اپنے دانتوں سے کتر سکتی ہے، چھالیاں توڑ سکتی ہے، جبکہ پہاڑ ایسا نہیں کر سکتا۔